This Ramadan transmission is brought to you by Galitos Chicken. ایمان والو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، پروگرام یا ایھا الذین آمنوا میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک عظمت علی شان ہے، جو شخص میری ذات پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس آدمی پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ کوشش کر کے ہمیں بالخصوص رمضان مبارک کی ان پربہار ساعتوں میں کثرت سے درود پاک کو اپنا معمول بنانا چاہیے اور سارا سال درود پاک پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ بہت سی برکتوں سے ہمیں اللہ کریم حصہ عطا فرمائے گا۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود پاک پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا مطلبی یا ہاشمی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، پروگرام میں ایک آیت مبارکہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو کسی چیز کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ آج بھی ایک آیت مبارکہ کا انتخاب کیا ہے، آئیے رب کعبہ کے کلام پاک سے وہ آیت مبارکہ سماعت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک ھم الخاسرون۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو جو حکم ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والو، تمہارا مال اور تمہاری اولادیں یہ تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں، اللہ تبارک و تعالی کی یاد سے، اللہ کے احکامات سے، اللہ کے دین سے یہ غفلت میں تمہیں نہ ڈال دیں، اور جو ایسا کرے گا فاولئک ھم الخاسرون، وہ تو خسارہ اٹھانے والا ہے، وہ خسارے میں ہے، نقصان میں۔ اولاد ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، مال یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہم جب قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، انما اموالکم واولادکم فتنہ، یعنی تمہارے مال اور تمہاری اولادیں فتنہ ہے، تمہارے لیے ایک آزمائش ہے۔ مال وسعت کے ساتھ ہو بہت اچھی بات ہے کہ آدمی غنی رہے، رزق حلال اس کے پاس وافر موجود ہو کہ اپنی ضروریات، اپنی حاجتوں میں ان رزق حلال کو خرچ کرنے والا ہو۔ اولاد یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن یہاں ارشاد فرمایا کہ اولاد اور مال یہ دونوں فتنے بھی ہیں، آزمائش بھی ہیں، اور ایمان والوں کو کہا کہ تمہیں اللہ کے ذکر سے یہ غافل نہ کر دیں۔ اگر ایسا ہوا تو تم بڑے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو۔ مال کیسے انسان کو غافل کرتا ہے؟ مال اس طور پر ناظرین غافل کرتا ہے کہ جب آدمی غربت میں ہو، فقر کے حالت میں ہو، تو وہ تو اپنی گنجائش کے کھانے پینے ہی بڑی مشکل سے پورے کرتا ہے، اپنی ضروریات زندگی کو دیکھتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ کسی ایسی آسائش کی طرف نہیں پڑتا، وہ کسی ایسی برائیوں کی طرف نہیں پڑتا کہ جن کا تعلق مال کے ساتھ ہو، مال خرچ کرنے کے اعتبار سے۔ اگر کوئی انسان بہت زیادہ مال والا ہے، اللہ نے بہت دیا ہے، بالکل اللہ کی نعمت ہے، اس کے حق ادا کیجئے، رب کا شکر ادا کیجئے، کیونکہ کئی ایسے ہیں دنیا میں
کہ جو مال سے محروم ہیں لیکن آپ کو اللہ نے دیا ہے تو اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس مال کو غفلت میں ڈالنے والے کاموں میں خرچ نہ کیجیے۔ غفلت میں کیسے؟ ہم اس مال کو فضولیات اور اسراف میں ڈالیں، ہم اس مال کو ایسی شیطانی کاموں کے اندر لگا دیں کہ ہمیں اللہ کی یاد سے ہی گویا کہ غفلت ہو جائے، تو پھر یہ مال نعمت نہیں ہے، پھر یہ زحمت بن گیا ہے، پھر یہ مال کو رحمت کوئی نہیں کہے گا، یہ مال اس کے لیے عذاب اور زحمت اس کے لیے بن جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی یاد سے غافل نہ ہونا، مال ہے تو یاد سے غافل نہ ہو، اولادیں ہیں تو یاد سے غافل نہ ہو۔ یہ مال ہے رب نے دیا ہے تو اس کی راہ میں خرچ کیجیے، اس کی راہ میں خرچ کریں، اس کے تقاضے پورے کریں، اس مال کی زکوٰۃ کو دیا جائے۔ جب آدمی مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو یہ مال اس کو ذکر الہی کی یاد دلا رہا ہے۔ جی ہاں ناظرین، غور کیجئے، کبھی آپ کسی کو صدقہ دیتے ہیں، کسی کی ہیلپ کرتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، مشکل میں کام آ جاتے ہیں، تو ایک دل میں آپ کی خوشی داخل ہوتی ہے، اور وہ کون سا جذبہ ہے جس نے اس نیکی پر آپ کو ابھارا؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے جس نے آپ کو مال خرچ کرنے پر ابھار دیا۔ جی ہاں، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی صفات کو بیان کرتا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پر کھانا کھلاتے ہیں، مسکینا و یتیما و اسیرا، مسکین کو کھلاتے ہیں، یتیم کو کھلاتے ہیں، قیدی کو کھلاتے ہیں، اور کلمہ کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ وہ کہتے ہیں ہم تمہیں کھلاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، تم سے کوئی شکریہ نہیں چاہیے، نہ تم سے کوئی بدل چاہیے۔ تو یہ مال ان کے لیے نعمت ہے، یہ مال ان کے لیے رحمت ہے، اور یہ مال راہ خدا میں خرچ کرنے کی وجہ سے انسان کو غفلت میں نہیں ڈالا ہوا بلکہ اللہ کی یاد دلاتا رہتا ہے۔ سال پورا ہوا، زکوٰۃ دیجئے، بالکل اپنے سال کی ادائیگی پر زکوٰۃ کیجیے۔ تو جب ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں تو یہ بھی اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر، گویا کہ ہم اللہ کی یادوں میں ہیں، ہم قلبی طور پر، ہم ذہنی طور پر اللہ کی یاد میں مصروف ہو جاتے ہیں جب ہم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ اور جو انسان اس مال کو ان تقاضوں کے مطابق خرچ نہیں کرتا تو یہ مال اس کو اللہ کی یاد سے غافل کرنے والا ہے، یہ مال اس کو فتنے میں ڈالنے والا ہے، یہ مال اس کو آزمائشوں میں ڈالنے والا ہے، دنیا میں بھی پریشانی، آخرت میں بھی پریشانی ہوگی۔ کیسے؟ قرآن پاک کی تعلیمات ہمارے سامنے واضح ہیں۔ ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انفاق نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں ان کی گویا کہ زکاتیں ادا نہیں کرتے، تو انہیں کہا دردناک عذاب کی تمہیں خوشخبری ہو، دردناک عذاب، عذاب ہے اللہ کا۔ تو اللہ کی یاد میں رہنا اور مال بھی ہونا، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اس مال کے تقاضے پورے کرتے رہیں۔ رب نے کروڑوں دیے ہیں، اللہ کا شکر ادا کیجیے، اللہ کا شکر ادا کیجیے، لیکن ان کروڑوں کی زکوٰۃ انصاف کے ساتھ ادا کر دیجیے۔ وقت آئے دین کے لیے اپنا مال پیش کیجیے، کوئی غریب مسکین ملتا ہے اس کی مدد کیجیے، بیوائیں عورتیں ہیں ان کی مدد کیجیے، یتیم ہیں ان کے مدد کیجیے، ان کو دیجیے۔ یہ دیے ہوئے چند سکے، چند درہم، چند دینار، چند روپے، یہ آپ کے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث بن جائیں گے۔ آج ہم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خزانوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ بڑا اللہ نے نوازا ہے، اور آپ سخی بھی ایسے تھے، غنی تھے، سخی تھے، ان کا تذکرہ آتا ہے دل کھل جاتے ہیں، اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں مالک عطا فرما، ان کے خزانوں سے ہمیں عطا فرما، یعنی جو انہیں دیا ہے ویسا مال عطا فرما، اور دل بھی ایسا عطا فرما کہ مال کے ساتھ ایسے چمٹ نہ جائیں، مال تیری راہ میں خرچ بھی کریں۔
والوں. Enjoy Galito's flame-grilled halal chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. सियासत से तिजारत तक, सबसे पहले घबराना नहीं. तालीम से मईशत तक, आपकी जेब पे डाका डालना जानते हैं. सेहत से सनत तक, तो चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर. हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक कोई नहीं बच पाएगा तकरार से. कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में. देखते रहिए तकरार कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर. Awaz Entertainment and PGA International presents the 11th edition of Eid Bazaar. Celebrate the most joyous occasion and get yourself prepared for Eid at National Banquet Hall in Mississauga on the 30th of April and the 1st of May. Visit with your friends and family. For more information, contact Samina Jabeen at 416-786-9809. دور رہ کر بھی جو پاس ہوتے ہیں وہ رشتے بہت خاص ہوتے ہیں. اپنوں کی یاد ان کو بھی آتی ہے. رمضان یہاں بھی وہی برکتیں لاتا ہے. چاند رات پر یہ بھی خوب خوشیاں مناتے ہیں. مہندی چوڑیاں یہاں بھی آتے ہیں. اپنے وطن کی خوشبو سے جو دور ہیں یا رب, دعا ہے ان کا ہر دن خوشیوں سے بھرپور ہو یا رب. وطن سے دور بھی وطن کے پاس. جے ڈان. دعوت اسلامی کا ایک شعبہ جامعۃ المدینہ, جس کی تقریباً 891 برانچز دنیا کے کئی ممالک میں قائم ہیں. کم و بیش 67,000 اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں بغیر کسی فیس کے عالم اور عالمہ کورس کر رہے ہیں. ان میں ہزاروں وہ ہیں جن کی اکوموڈیشن, کھانا پینا دعوت اسلامی کے ذمے ہے. آپ بھی ڈونیشنز کے ذریعے اس شعبے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں. آپ کے چندے یعنی ڈونیشن کو کسی بھی جائز دینی, اصلاحی, فلاحی, روحانی, خیر خواہی اور بھلائی کے کام میں خرچ کیا جا سکتا ہے. جی ٹی اے کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ٹی وی چینل آواز انٹرٹینمنٹ کے ساتھ مل کر بنائے آپ کے بزنس کو اور بھی بہتر. ہم آپ کے کمپنی یا بزنس کو ایک انوکھے انداز میں پیش کریں گے جس سے آپ کے بزنس میں اور زیادہ اضافہ ہوگا. ہمارے فیس بک, یوٹیوب اور ویب سائٹ کو روزانہ لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں. ہمارے پاس ہر کسی کے ایڈورٹائزمنٹ کی ضرورت کے حساب سے پیکج اویلیبل ہیں. آج ہی 416-786-9809 پر کال کریں اور اپنا ایڈورٹائزمنٹ بک کرائیں. آواز انٹرٹینمنٹ, آواز آپ کی, چینل ہمارا. جڑیے ہم سے. آواز انٹرٹینمنٹ کینیڈا کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا اردو ہندی ٹی وی چینل اب دستیاب ہے سیٹلائٹ اور کیبل پر. انڈیا, پاکستان, سعودی عرب, یونائٹڈ عرب امارات, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, یونائٹڈ کنگڈم اور کئی سارے ممالکوں میں دستیاب. دنیا کے کونے کونے میں پہنچے گی آپ کی آواز صرف اور صرف آواز انٹرٹینمنٹ کے ساتھ. Enjoy Galito's flame-grilled halal chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. This Ramadan transmission is brought to you by Galito's Chicken. ایمان والوں. اور جو مال کے تقاضے پورے نہ کرے وہ بخیل ہوتا ہے, اور بخیل اللہ کو سخت ناپسند ہے, سخت ناپسند. حدیث پاک میں ارشاد فرمایا السخیح قریب من اللہ, سخی اللہ سے قریب ہوتا ہے. قریب من الناس, سخی لوگوں سے قریب ہوتا ہے. قریب من الجنہ, سخی جنت سے قریب ہوتا ہے. وبعید من النار, اور جہنم سے دور ہوتا ہے, سخی جہنم سے دور ہوتا ہے. بخیل کے لیے یہ فرمایا کہ بخیل وہ شخص ہے بعید من اللہ, اللہ سے بھی دور, بعید من الناس, لوگوں سے بھی دور ہے, بعید من الجنہ, جنت سے بھی بعید ہے, دور ہے.
وَقَرِيبٌ مِّنَ النَّارِ، اور جہنم سے قریب ہے، جہنم سے قریب ہے۔ ناظرین، جنت میں ایک گھر ہے جس کا نام ہی دار الاسخیاء ہے۔ سخیوں کے لیے اللہ نے وہ گھر بنایا، جو سخاوت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں وہ گھر عطا فرمائے گا۔ سخاوت یہ جنتی ٹہنیوں میں سے ایک ٹہنی ہے جو اسے پکڑ لیتا ہے، یہ ٹہنی اسے کھینچ کر جنت میں لے کر جائے گی۔ بخل جہنم کی ٹہنیوں میں سے ایک ٹہنی ہے، اور جو بخیل ہوتا ہے گویا کہ اس نے اس ٹہنی کو پکڑا ہوا ہے اور وہ اس کو کھینچ کر جہنم میں داخل کر دے گی۔ سخاوت والی اچھی صفات اپنے اندر لائی۔ دوسری بات آیت مبارکہ میں ارشاد فرمائی کہ تمہارا مال تمہیں غافل نہ کرے، تمہاری اولادیں بھی تمہیں غافل نہ کریں۔ انسان کو دو چار چیزیں بہت پسند ہوتی، مال لازمی سی بات ہے، فطری محبت ہے، اولاد فطری محبت ہے، ماں باپ فطری محبت ہے، رشتہ دار فطری محبت ہے۔ لیکن اگر یہی مال یا یہی اولادیں ہمیں دین کے راہ میں رکاوٹ بن جائیں، دین کی راستے پہ چلنے سے روک لیں، تو پھر یہ نعمت نہیں ہے، پھر یہ نعمت نہیں ہے۔ اولادوں کے تقاضے تو یہ ہیں کہ انسان خود بھی نیک بنے، اولادوں کو بھی نیک بنائے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو، اپنے اہل کو بچاؤ، اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، اس آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو انسان کہیں ایسا نہ ہو کہ خود بھی برائیوں میں مبتلا ہو، اولادیں بھی برائیوں میں مبتلا ہیں، یا یہ اپنی اولاد کی محبت کی وجہ سے برائیوں کے اندر مبتلا ہو رہا ہے۔ کئی کام ناظرین آج لوگ کرتے ہیں، مجبوری ہے، بچوں کو بھی تو خوش کرنا ہے۔ سود لے لیں، جھوٹ بول کر کسی سے پیسہ لے لیں، دھوکہ دے کر لے لیں، خیانت کر کے لے لیں، لوٹ مار کر کے لے لیں، چوری کر کے لے لیں۔ جی ہاں، صرف چوری بند کمرے کی چوری ہی نہیں ہوتی، اپنے آفس کا مال ناحق طریقے سے لینے والے، اپنے سیٹھ کا مال ناحق طریقے سے لینے والے، کسی کو خیانت اور دھوکہ دے کر مال کو بیچ میں دبا دینے والے، یہ چوریاں ہی تو ہیں، اور کیا ہے یہ ناحق طریقے سے مال آتا۔ کہیں ایسا نہ ہو ہم اپنے بچوں کی ڈیمانڈ کو پورا کرتے ہوئے اپنی آخرت کو داؤ پہ نہ لگا دیں، اور بد نصیب ہوگا وہ شخص جو بچوں کی سہولت کی خاطر اپنی آخرت کو تباہ کر رہا ہے۔ اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے تو پھر ان آسائشوں کی طرف آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سے دعا مانگے اللہ مال عطا فرمائے، تو اپنے بچوں کو بھی خوش کرتے رہنا چاہیے، لیکن جائز طریقے، جائز کاموں کے ساتھ۔ قیامت کے دن کچھ ایسے والد ہوں گے جن کے گریبان ان کے بچوں کے ہاتھ میں ہوں گے، اور وہ رب کے حضور شکایت کریں گے، مالک ہماری پرورش تو انہوں نے کرنی تھی، اور یہ خود انہوں نے ہمیں حرام کھلایا ہے، انہوں نے حرام پلایا، حرام پہنایا ہے۔ مالک ان سے پوچھ، مالک ان سے حساب لے، مالک ان سے پوچھ۔ انسان ہائے ہائے کرتا رہ جائے گا کہ افسوس ہے جن لوگوں کے لیے میں دنیا کے اندر محنت مشقت کرتا رہا اور جائز اور ناجائز چیز کا خیال رکھے بغیر جن کو پیسہ دیتا رہا، آج انہوں نے مجھے پھنسا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا لوگ پرواہ نہیں کریں گے مال کہاں سے آ رہا ہے، کہاں سے نہیں آ رہا، حرام آ رہا ہے، کہیں سے آ رہا ہے، وہ کریں گے، ایک زمانہ آئے گا، لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم ان برائی میں پڑھ کر قیامت کے دن یہ جواب دینا بہت مشکل ہو جائے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، ایک ذرے کے برابر بھی اگر کوئی نیکی ہوگی تو وہ دیکھے گا قیامت کے دن، اور ذرے کے برابر گناہ ہوگا تو اس کو بھی دیکھے گا۔ تو اس لیے اپنے بچوں کی ہرگز ایسی ڈیمانڈ پوری نہیں کرنی چاہیے جو شریعت کے تقاضوں کے خلاف ہو۔ ہاں جائز طریقے کے مطابق رہتے ہوئے بالکل،
بچوں کے ساتھ آپ حسن سلوک کریں، بچوں کو اچھے اچھے کھانے کھلائیں، اچھا پہنائیں جائز طریقے کے مطابق۔ یہ آدمی کے لیے صدقات ہیں، یہ آدمی کے لیے ثواب ہے، کرنا چاہیے۔ اے ایمان والوں، Enjoy Galito's flame-grilled halal chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. سیاست سے تجارت تک، सबसे पहले घबराना नहीं। تعلیم سے معیشت تک، आपकी जेब पे डाका डालना जानते हैं। صحت سے صنعت تک، تو چور گھر میں آ چکا ہے جناب اسپیکر۔ حکومتی ایوانوں سے چائے خانوں تک کوئی نہیں بچ پائے گا تکرار سے۔ کون، کب، کیسے، کیوں جیسے سوال بنتے ہیں موضوع پروگرام تکرار میں۔ دیکھتے رہیے تکرار، کینیڈا سے براہ راست سمینہ جبین کے ساتھ، منڈے ٹو فرائیڈے، صرف آواز انٹرٹینمنٹ پر۔ Awaz Entertainment and PGA International presents the 11th edition of Eid Bazaar. Celebrate the most joyous occasion and get yourself prepared for Eid at National Banquet Hall in Mississauga on the 30th of April and the 1st of May. Visit with your friends and family. For more information, contact Samina Jabin at 416-786-9809. دور رہ کر بھی جو پاس ہوتے ہیں وہ رشتے بہت خاص ہوتے ہیں، اپنوں کی یاد ان کو بھی آتی ہے۔ رمضان یہاں بھی وہی برکتیں لاتا ہے، چاند رات پر یہ بھی خوب خوشیاں مناتے ہیں، مہندی چوڑیاں یہاں بھی آتے ہیں، اپنے وطن کی خوشبو سے جو دور ہیں یا رب، دعا ہے ان کا ہر دن خوشیوں سے بھرپور ہو یا رب، وطن سے دور بھی وطن کے پاس۔ جے ڈاٹ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ جامعۃ المدینہ، جس کی تقریباً 891 برانچز دنیا کے کئی ممالک میں قائم ہیں، کم و بیش 67,000 اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں بغیر کسی فیس کے عالم اور عالمہ کورس کر رہے ہیں۔ ان میں ہزاروں وہ ہیں جن کی اکوموڈیشن، کھانا پینا دعوت اسلامی کے ذمے ہے۔ آپ بھی ڈونیشنز کے ذریعے اس شعبے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔ آپ کے چندے یعنی ڈونیشن کو کسی بھی جائز، دینی، اصلاحی، فلاحی، روحانی، خیر خواہی اور بھلائی کے کام میں خرچ کیا جا سکتا ہے۔ جی ٹی اے کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ٹی وی چینل آواز انٹرٹینمنٹ کے ساتھ مل کر بنائے آپ کے بزنس کو اور بھی بہتر۔ ہم آپ کے کمپنی یا بزنس کو ایک انوکھے انداز میں پیش کریں گے جس سے آپ کے بزنس میں اور زیادہ اضافہ ہوگا۔ ہمارے فیس بک، یوٹیوب اور ویب سائٹ کو روزانہ لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں۔ ہمارے پاس ہر کسی کے ایڈورٹائزمنٹ کی ضرورت کے حساب سے پیکج اویلیبل ہیں۔ آج ہی 416-786-9809 پر کال کریں اور اپنا ایڈورٹائزمنٹ بک کرائیں۔ آواز انٹرٹینمنٹ، آواز آپ کی، چینل ہمارا، جڑیے ہم سے۔ آواز انٹرٹینمنٹ کینیڈا کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا اردو ہندی ٹی وی چینل اب دستیاب ہے سیٹلائٹ اور کیبل پر۔ انڈیا، پاکستان، سعودی عرب، یونائٹڈ عرب امارات، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یونائٹڈ کنگڈم اور کئی سارے ممالکوں میں دستیاب۔ دنیا کے کونے کونے میں پہنچے گی آپ کی آواز، صرف اور صرف آواز انٹرٹینمنٹ کے ساتھ۔ Enjoy Galito's flame-grilled halal chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. This Ramazan transmission is brought to you by Galitos Chicken. اے ایمان والوں، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ
فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، ہمارے دیے ہوئے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تمہیں موت آ جائے، اور تم پھر یہ تمنا کرو کہ اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی مہلت کیوں نہیں دی، کیوں نہیں دی، میں صدقہ دیتا نیکوں میں سے ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ کسی بھی جان کو مہلت نہیں دے گا جب اس کا وقت آ جائے گا۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور تم جو کرتے ہو اللہ تعالیٰ خبردار ہے، جانتا ہے۔ اس آیت میں حکم دیا گیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے دیے ہوئے میں سے، تمہارا دینا کمال نہیں ہے، وہ تو ہمارا دینا کمال ہے کہ تمہیں دیا ہوا ہے۔ اب اس مال کا شکرانہ یہ ہے کہ میری راہ میں بھی خرچ کرو، اور موت آ جائے کوئی پتہ نہیں ہمیں اپنی موت کے بارے میں، کوئی پتہ نہیں۔ یہ سانسیں جو جا رہی ہیں یہ واپسی بھی آئیں گی کہ نہیں آئیں گی، آج کا دن ہم گزار پائیں گے یا نہیں پائیں گے کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وہ تمنا کرے گا انسان کہ اے اللہ مجھے کیوں نہیں مہلت دی، کچھ دیتا مہلت، میں صدقہ کرتا، میں نیکوں میں سے ہو جاتا، لیکن اب مہلت نہیں ہے، اب مہلت نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو ایسا سخی ناپسند ہے، ناپسند ہے، سخی ناپسند ہے۔ سخی ناپسند، جی ہاں، سخی بھی ایک ہے جو اللہ کو بہت ناپسند ہے، جو پوری زندگی تو بخل کرتا رہا اور جب موت کا وقت آیا تو سخی بن گیا۔ موت کے وقت دے رہا ہے، پوری زندگی بخل کر رہا ہے۔ یہ سخی اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ تو زندگی میں بھی دیجیے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ آدمی کا جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو کہتا ہے یہ فلاں کو دو، یہ فلاں کو دو، یہ فلاں کو دو۔ فرمایا یہ تو ان ورثاء کا ہو چکا، یعنی اب تو مرنے ہی والے ہیں، پیچھے کیا بچا؟ اپنی زندگی میں آخرت کے لیے پودے لگا کے جانا چاہیے، اور آخرت کے لیے سرمایہ اکٹھا کرنا چاہیے۔ یہ مال کیسی نعمت ہے؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ فرمایا 3 افراد ایسے تھے، ایک سر سے گنجا ہے، بال نہیں ہے، پیدائشی بال ہی نہیں، ایک کہ پورے جسم پر کوڑی کا مرض ہے، اور تیسرا شخص وہ جو آنکھوں سے نابینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش فرمائی، ان کی طرف فرشتے بھیجے۔ فرشتے نے جس کا سر گنجا تھا اس پر سر پر ہاتھ پھیرا، اللہ کی عطا سے اللہ نے انہیں شفا دی، سر ٹھیک ہو جاتا، بال آ جاتے۔ دوسرے برس کی بیماری والے کو ہاتھ پھیرا، وہ بھی صحیح ہو گیا۔ تیسرے نابینا کو ہاتھ پھیرا، اس کی آنکھیں آ جاتی ہیں۔ ان تینوں کو ایک ایک جانور دیا گیا۔ ایک کو گائیں، اس کو گائیں پسند تھی، کہا یہ گائیں لے لیجئے۔ وہ گائیں ایسی جو امید سے تھی، جس کے بچہ پیدا ہونے والا تھا۔ دوسرے نے کہا مجھے اونٹ پسند ہیں، اونٹنی اسے دی گئی، اور اونٹنی بھی حاملہ اونٹنی دی گئی جس سے بچہ پیدا ہو جائے گا۔ تیسرے نے بکری کا سوال کیا، اس کو بکری دے دی گئی۔ یہ فرشتے واپسی چلے جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت اس میں فرمائی کہ جس کے پاس گائیں تھیں اس کے پاس اب گائیں، بچیا، بیل، پورا کا پورا اس کا باغ بھرا ہوا ہے۔ جس کے پاس اونٹنی تھی اس سے آگے ایسی نسل چلی کہ پورے کے پورے اونٹ سے اس کا پورا باغ بھرا ہوا ہے، میدان بھرا ہوا ہے۔ جس کے پاس بکری تھی اس کی نسل ایسی چلی کہ بکریوں سے اس کا پورا میدان بھرا ہوا ہے۔ ایک عرصہ گزر گیا، اللہ نے پھر ان کی آزمائش کے لیے فرشتے کو نازل فرمایا۔ فرشتہ پہلے کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں تم گنجے ہو سر سے، تمہارے سر پہ بال نہ تھے، اللہ نے کرم کیا، تمہیں شفا دی ہے، پھر تمہارے بال آ گئے،
جس سے تمہارا حسن آ گیا. پہلے لوگ تمہیں تنگ کرتے تھے, پریشان کرتے تھے, اب تمہارے اندر وہ عیب اللہ نے ختم فرما دیا. پھر تمہیں مال دیا, مال بھی ایسا دیا کہ آج تمہارے یہ بیل بچیاں کتنی بھر چکی ہیں. اس کو کہنے لگا میں غریب مسافر ہوں, میں غریب مسافر ہوں, میں نے جانا ہے. اللہ کی مدد اور تمہاری معاونت کے بغیر میں اس مقام پر نہیں پہنچ سکتا. میری کچھ مدد کرو, ایک جانور مجھے دے دو, ایک جانور دے دو. وہ شخص آگ بگولا ہو گیا. ارے کیسا فقیر ہے, پہلے تو مجھے اتنے تانے دے رہا ہے, اس کے بعد جانور مانگ رہا ہے. یہ مال میرے آبا و اجداد سے چلتا ہوا آیا ہے, وراثت سے مجھے ملتا ہوا آیا ہے, اور میرا حسن شروع سے حسن ہے. فرشتے نے کہا اگر تو اس معاملے میں جھوٹا ہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں تمہیں دوبارہ اسی حالت میں پھیر دے جس حالت میں تم پہلے تھے. یہ کہہ کے فرشتہ آگے چلا, دوسرے کے پاس چلا گیا. کہا میں جانتا ہوں تم کوڑی کے مرض میں مبتلا تھے, جسم پہ نشانات تھی, لوگ تم سے نفرت کھاتے, لیکن اللہ نے تمہیں شفا دے دی, سب مرض چلے گئے. مالوں میں سے تمہیں یہ مال دیا, اس میں اتنی برکت ہوئی, پورا میدان تمہارے آج جانوروں سے بھرا ہوا ہے. میں مسافر ہوں, غریب, ایک جانور چاہیے, ایک جانور چاہیے. وہ کہتا ہے کہ تم غلط کہہ رہے ہو, مال میرے آبا و اجداد سے مجھے ملا ہے, خوبصورتی میری پیدائشی خوبصورتی ہے, تم غلط کہتے ہو. فرشتہ کہتا ہے کہ اگر تم جھوٹے ہو تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں اسی حالت میں واپسی پلٹا دے. آگے چلا جاتا ہے. تیسرے شخص کے بعد کہ میں جانتا ہوں تم آنکھوں سے نابینا تھے, اللہ نے تمہیں اخیارہ بنا دیا, نور دے دیا, آنکھیں دے دی, تمہارے پاس مال کچھ نہ تھا, فقر میں تھے, اللہ نے اتنا نوازا کہ بکریوں کے پورے یہ میدان بھرے ہوئے. اس نابینا شخص نے کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا جس رب نے تمہیں آنکھیں دی ہیں اور جس رب نے تمہیں مال دیا ہے اس رب کے نام پر ایک بکری کا سوال کرتا ہوں, ایک بکری کا سوال. وہ تیسرا شخص کہتا ہے بے شک ایسا ہی ہے, میں نابینا تھا, مجھے آنکھیں ملی, میرے بعد مال نہ تھا, مال مل گیا ہے. اور اے مانگنے والے, رب کے نام پہ مانگنے والے, کہ تمہارے سامنے پوری بکریوں کے ریوڑ موجود ہے, جتنا چاہو لے لو. وہ فرشتہ کہتا ہے اپنا مال اپنے پاس رکھو, اللہ تمہیں برکت دے. تم 3 آزمائش میں مبتلا ہوئے, 2 ناکام ہوئے اور تم کامیاب ہو گئے, تم کامیاب ہو گئے. ایمان والوں, Enjoy Galito's Flame Grilled Halal Chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. سیاست سے تجارت تک, سب سے پہلے گھبرانا نہیں. تعلیم سے معیشت تک, آپ کی جیب پہ ڈاکہ ڈالنا جانتے ہیں, صحت سے صنعت تک, تو چور گھر میں آ چکا ہے جناب اسپیکر. حکومتی ایوانوں سے چائے خانوں تک کوئی نہیں بچ پائے گا تکرار سے. کون, کب, کیسے, کیوں جیسے سوال بنتے ہیں موضوع پروگرام تکرار میں. دیکھتے رہیے تکرار, کینیڈا سے براہ راست سمینہ جبین کے ساتھ, منڈے ٹو فرائیڈے, صرف آواز انٹرٹینمنٹ پر. دعوت اسلامی کا ایک شعبہ جامعۃ المدینہ جس کی تقریباً 891 برانچز دنیا کے کئی ممالک میں قائم ہیں. کم و بیش 67,000 اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں بغیر کسی فیس کے عالم اور عالمہ کورس کر رہے ہیں. ان میں ہزاروں وہ ہیں جن کی اکوموڈیشن, کھانا پینا دعوت اسلامی کے ذمے ہے. آپ بھی ڈونیشنز کے ذریعے اس شعبے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں. آپ کے چندے یعنی ڈونیشن کو کسی بھی جائز دینی, اصلاحی, فلاحی, روحانی, خیر خواہی اور بھلائی کے کام میں خرچ کیا جا سکتا ہے. Awaz Entertainment and PGA International presents the 11th edition of Eid Bazaar.
Celebrate the most joyous occasion and get yourself prepared for Eid at National Banquet Hall in Mississauga on the 30th of April and the 1st of May. Visit with your friends and family. For more information, contact Samina J. Bean at 416-786-9809. दूर रहकर भी जो पास होते हैं वो रिश्ते बहुत खास होते हैं। अपनों की याद इनको भी आती है। रमजान यहाँ भी वही बरकतें लाता है। चांद रात पर ये भी खूब खुशियां मनाते हैं। मेहंदी चूड़ियां यहाँ भी आते हैं। अपने वतन की खुशबू से जो दूर हैं या रब, दुआ है उनका हर दिन खुशियों से भरपूर हो या रब। वतन से दूर भी वतन के पास। J-Dot। GTA का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी चैनल आवाज इंटरटेनमेंट के साथ मिलकर बनाए आपके बिजनेस को और भी बेहतर। हम आपके कंपनी या बिजनेस को एक अनोखे अंदाज में पेश करेंगे जिससे आपके बिजनेस में और ज्यादा इजाफा होगा। हमारे फेसबुक, यूट्यूब और वेबसाइट को रोजाना लाखों लोग देखते हैं। हमारे पास हर किसी के एडवर्टाइजमेंट की जरूरत के हिसाब से पैकेज अवेलेबल हैं। आज ही 416-786-9809 पर कॉल करें और अपना एडवर्टाइजमेंट बुक कराएं। आवाज इंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा। जुड़िए हमसे। आवाज इंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब इमिरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे मुमालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज, सिर्फ और सिर्फ आवाज इंटरटेनमेंट के साथ। Enjoy Galito's Flame Grilled Halal Chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. This Ramadan transmission is brought to you by Galito's Chicken. ईमान वालों, अल्लाह की नेमतों का इजहार करना, रब का शुक्र अदा करना। और शुक्र कैसे अदा होता है नाज़रीन? शुक्र यह है कि जो नेमत अल्लाह ने दी है उसको अल्लाह के कामों में, अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की पसंदीदा बातों में, कामों के अंदर हम उस नेमत को खर्च करें। आंखें रब की नेमत है। इन आंखों से बदनिगाही ना हो, इन आंखों से बदनजरी ना हो, इन आंखों से बुरी चीजें ना देखें। ये आंखें खुलें तो कुरान देखें, ये आंखें खुलें तो खाना काबा देखें, ये आंखें खुलें तो मस्जिद जाके देखें। ज़हन नसीब ये आंखें खुलें तो गुंबद खजरा की ज़ियारत करें, मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत करें, किसी बुजुर्ग की ज़ियारत करें, आलिम दीन की ज़ियारत करें। अपने माँ बाप को मोहब्बत से देखिए। जी हाँ, अपने माँ बाप को मोहब्बत और रहमत की नज़र से एक मर्तबा देखने वाले के लिए मकबूल हज का सवाब है। ये हाथ मिले हैं, रब की नेमत है। इस हाथ को किसी को अजियत पहुंचाने में ना उठाए। ये हाथ किसी पर जुल्म करने के लिए ना उठे। ये हाथ उठे तो कुरान छूने के लिए उठे। ये हाथ उठे तो मुसलमानों में आपस में मिलाप कराने के लिए उठे। ये हाथ उठे तो किसी की मदद में उठे। ये हाथ बढ़े तो रिज़्क़ हलाल कमाने में बढ़े। ये हाथ बढ़े तो किसी यतीम के सर पर रखने के लिए ये आगे हाथ बढ़ने चाहिए। इसी तरह जिस्म के आज़ा, उलमा फरमाते शुक्र, ज़बान से कहना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये शुक्र है, मगर असल शुक्र ये है अल्लाह की उस नेमत को गलत कामों में खर्च ना कीजिए। अल्लाह की नेमत को गलत कामों में खर्च ना कीजिए। अल्लाह ने माल दिया है उसका भी शुक्र बजा लाए, अल्लाह ने इज्जत दी है उसका भी शुक्र बजा लाए, अल्लाह ने आज़ाद सही सलामत दी है उसका भी शुक्र गुजार बजा लाए। जी हाँ नाजरीन, एक हदीस मुबारक सुनिए कि सदकात कितनी किस्म के सदकात होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर मुसलमान पर सदका है। लोगों ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह अगर ना पाए? फरमाया अपने हाथ से काम करे, अपने आप को नफ़ा पहुंचाए और सदका भी दे। अर्ज़ की अगर इसकी ताकत ना हो या ना करे तो फरमाया किसी हाजतमंद की परेशानी में इआनत करे, उसकी मदद करे।
عرض کیا اگر یہ بھی نہ ہو تو فرمایا نیکی کا حکم کرے. عرض کیا اگر یہ بھی نہ ہو فرمایا شر سے باز رہے، یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے. صدقہ چاہتے ہیں تو کتنے کام صدقات ہیں. غریب صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے، یا رسول اللہ آپ ہمیں نیکی کے کام بتاتے ہیں، ہم کرتے ہیں، لیکن امیر صحابہ وہ کام بھی کرتے ہیں اور کچھ مال بھی خرچ کرتے ہیں، تو وہ نیکیوں میں بڑھ گئے ہم سے، ہم پیچھے رہ گئے. حضور نے فرمایا میں تمہیں چند باتیں بتاتا ہوں، تمہاری دلجوئی کے لیے باتیں بتاتا ہوں، یہ عمل کرو، یہ عمل کرو، یہ عمل کرو، یہ صدقہ ہے تمہارے، یہ پڑھو، یہ صدقہ ہے. وہ گھر گئے، امیر صحابہ کو پتہ چلا کچھ وظیفے بتائیں گے، وہ ان کے پاس پہنچ گئے، وہ کلمات سیکھ لیے، پڑھنا شروع کر دیے. غریب صحابہ پھر جاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو امیر آگے بڑھ گئے، وہ مال بھی دے رہے ہیں اور وہ وظائف بھی پڑھ رہے ہیں، وہ اوراد بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں. فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے اللہ عطا فرماتا ہے. یہ فضل ہے ان کے لیے، یہ رحمت ہے کہ وہ مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، وہ مال کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں اور نیکیاں بھی کر رہے ہیں. آج بہت سے ناظرین، بہت سے امیر لوگ ایسے ہیں کہ جو بعض اوقات یہ سوچتے ہیں کہ ہم مدد کر دی، ہم نے مسجد بنا دی. مسجد میں نماز کون پڑھے گا میرے بھائی؟ آپ ہی پڑھیں گے. مسجد بنانا بھی ثواب، اس کو آباد کرنا، نمازیں پڑھنا، یہ بھی ثواب. تو مال خرچ کرنے سے جو نیکیاں کریں تو ایسا نہیں ہے کہ دوسری طرف سے ہماری نیکیوں کے معاملات کمزور پڑ جائیں، ان کو بھی تیز کیجیے، ان میں بھی نیکیاں آگے سے آگے بڑھانے کی کوشش کریں. اور جب ہم یہ عمل کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائے گا. غریب صحابہ تو کتنی تڑپ لے کے گئے تھے، یا رسول اللہ مال نہیں ہے، صدقے کا ثواب کیسے؟ تو آپ نے اتنے صدقات بتا دیے، اتنے صدقات بتا دیے. اگر کوئی تکلیف دہ چیز ہے، پتھر ہے، کانٹا ہے، اسے دور کرو، یہ بھی صدقہ ہے. کوئی تم سے راستہ پوچھے، اسے راستہ بتا دو، ادھر جاؤ، ادھر جاؤ، ادھر جاؤ، یہ راستہ بتانا یہ بھی صدقہ ہے. کسی کو نیکی کی بات کرنا یہ بھی صدقہ ہے. خود گناہ سے بچ جانا یہ بھی صدقہ ہے. اپنے بچوں کو کھلا دینا یہ بھی صدقہ ہے. یہاں تک کہ اپنی اہلیہ بیوی کے منہ میں کھانے کا ایک لقمہ دینا، اللہ اس پر بھی صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے. یہ سب صدقات ہیں. اللہ کریم رب العزت جل وعلا مال اور اولاد کی اس نعمت کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان دونوں کو شریعت اور سنت کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کرنے کی اللہ تعالی ہمیں سعادت عطا فرمائے. مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اپنے بچوں کی نیک تربیت کرتے ہوئے ان کو بھی نیک سیرت، نیک صورت، اچھا مسلمان بنانے میں اللہ تعالی ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے، اور ہم سب خود بھی گناہوں سے بچیں، اپنے بچوں کو بھی گناہوں سے بچائیں. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایمان والوں. This Ramadan transmission is brought to you by Galitos Chicken.